اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان اللہ جل شانہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اس کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے اندر اور ہمارے شعبان کے اندر برکت عطا فرما، اور برکت یہی ہے اس کی کہ اس کے اندر ہمیں زندگی عطا فرما، اور ایسے اس میں ہمیں اس کی تیاری عطا فرما کہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ رمضان تک پہنچ جائیں. تو یہ رمضان کا انتظار کیوں ہے، اور رمضان کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص باقی 12 مہینوں سے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے؟ تو دیکھیں، انسان کو اللہ جل شانہ نے 2-3 آزمائشوں کے اندر پیدا کیا ہے. ایک آزمائش اس کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ نفس لگایا ہے. نفس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خواہشات رکھی، کھانے پینے کی خواہش ہے، اور جنسی خواہشات رکھی ہیں، شہوات رکھی ہیں، اور اپنے دنیا کے بہت سارے کاموں کے اندر ایک حب جاہ اس میں رکھی ہے، حب مال اس کے اندر رکھا ہے، عزت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے. یہ انسان کی خواہشات ہیں. دوسرا، اللہ جل شانہ نے شیطان کو ایک مہلت دی ہوئی ہے قیامت تک. اس کو کہا ہے کہ میرے خاص بندے تو تیرے داؤ پیچ میں نہیں آئیں گے، باقی تجھے ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک مہلت ہے. ان 2 آزمائشوں کے درمیان انسان اپنا وقت گزارتا ہے، اور ان 2 آزمائشوں کی وجہ سے وہ اپنا مقصد زندگی سے دور ہو جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کے اندر میری آمد کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں تھا، دنیا میں میری آمد کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں تھا، دنیا میں میری آمد کا مقصد صرف شادی کر کے بچے پیدا کرنا نہیں تھا، یا صرف اپنے بچوں کو پالنا پوسنا. یہ صرف مجھے اللہ نے اس لیے نہیں پیدا فرمایا. تو جب یہ چیز اس کو بھول جاتی ہے، فراموش ہو جاتی ہے، دنیا کے کاموں کے اندر وہ اس قدر مشغول ہو جاتا ہے جیسے کولہو کا بیل ہوتا ہے جو اس کے گر چکر لگا رہا ہوتا ہے. انسان بھی اپنے دنیا کے مشاغل میں ایسے چل رہا ہوتا ہے. ایسے میں اللہ جل شانہ اس کو ایک موقع عنایت فرماتے ہیں، اور موقع یہ عنایت فرماتے ہیں کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک اس کے دشمن کا رستہ روک دیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے نفس کو جن چیزوں سے غذا ملتی ہے، اس کے اندر جو خواہشات اور جو اس کے اندر جو شہوات، جنسی خواہش ہو، کھانے پینے کی خواہش ہو، گناہوں کی خواہش ہو، ان کو جس چیزوں کے ذریعے سے غذا ملتی ہے، ان حلال رستوں کو بھی اللہ جل شانہ روک دیتے ہیں. اس پر ایک خاص قسم کی پابندی اور قدغن لگا دیتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھانا پینا ایک مباح کام ہے، ایک جائز کام ہے، اور انسان باقی 11 مہینے جس وقت مرضی کھائے اور حلال کھائے، بس اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ نے حلال پر بھی پابندی لگائی، کھانے پر بھی، اور اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے خاص وقت کے لیے، کہ یہ چیزیں اگرچہ جائز ہیں